نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا سورہ حجرات صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ حضرات، اس سے پہلے دو ویڈیو اللہ تعالیٰ کی صفت خالق اور باری پر شائع کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ کی صفت المصور پر جو ہے تیار کیا جا رہا ہے۔ مصور کے معنی صورت بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ خالق مخلوقات ہے اور وہ خالق ہونے کے ناطے ہر مخلوق کے زندہ اور دنیا میں باقی رہنے تک اپنی تخلیق سے صفت باری کے ذریعے تبدیلیاں کرتے رہتا ہے اور اس کی تخلیق مکمل کرنے تک اس کے رنگ، صورت، شکل، جسامت کی شکلیں بناتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس نے کائنات کی تمام مخلوقات کی الگ الگ صورتیں، شکلیں، رنگ، قد، جسامت، صفات اور عادتیں بنایا ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان ان کو ان کی جنس کے لحاظ سے الگ الگ پہچان سکتا ہے۔ پھر ان کے نام بھی ان کی حیت کے لحاظ سے الگ الگ رکھا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مصوری کا کمال ہے۔ لا مصور الا اللہ، اللہ جیسا مصور کوئی دوسرا نہیں۔ یہ سب اختلافات انسانوں کے فائدے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ انسان جتنی بھی چیزوں کی تصویریں بناتا ہے وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی مخلوقات کو دیکھ کر نقل کرتا ہے۔ چڑیا اور پرندوں کو دیکھ کر انسان نے ہوائی جہاز بنائے، مچھلی اور پانی کے جانوروں کو دیکھ کر پانی کے بڑے بڑے جہاز بنائے، زمین پر چرندوں کو دوڑتا ہوا دیکھ کر تیز رفتار سواریاں بنایا، مچھر کے کاٹنے اور جسم کے سوراخ سے خون کو منجمد کرنے کے طریقے کو دیکھ کر آپریشن کرنا سیکھا، شہد کی مکھیوں سے مختلف جگہوں پر بڑے بڑے کامپلیکس بنانا سیکھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کو کسی بھی مخلوق کی صورت شکل بنانے، کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے صورت و شکل بنانا سکھایا۔ وہ خود ہی سے مصور ہے۔ اس نے ہر مخلوق کی شکل و صورت کو جیسی ضرورت تھی اور اعضاء کو جہاں جہاں پیدا کرنا تھا، جہاں جہاں رکھنا تھا اور جس طرح سے ان کی شکلیں بنانا تھا، ویسی ہی جگہ مناسب شکل و صورت دے کر بناتا ہے۔ اس نے جانداروں کے جسم کے اعضاء کی جیسے شکلیں ضروری تھی ان کو ویسی ہی شکل دے کر بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصوری کا کمال ہے کہ وہ چرندوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو ظاہری اور دکھائی دینے والا جسم دے کر ان کی شکل و صورت بنایا ہے، پھر الگ الگ صورتوں میں پیدا کیا، ورنہ انسان کسی کو استعمال ہی نہیں کر سکتا تھا۔ مثلاً گائے، بیل، بھینس، بکری، گھوڑا، ہاتھی، اونٹ، گدھا، شیر، ببر، چیتا، رینچ، سور، زبرا، کتا، بلی وغیرہ سب ایک ہی صورت، ایک ہی شکل اور ایک ہی جسامت اور ایک ہی آواز کے اگر ہوتے تو انسان کبھی بھی ان کو الگ الگ نہیں پہچان سکتا تھا، ان سے فائدہ اور ضرورت پوری نہیں کر سکتا تھا۔ مثلاً بکری اور بھینس کو پکڑنے شیر اور ببر کو پکڑ لیتا تھا تو وہ
ان کو جو ہے نقصان پہنچاتے تھے۔ گھوڑا اونٹ پر سواری کرنے سور، کتا اور ریچھ کو پکڑ لیتا تو سواری سے محروم رہتا۔ یہ تو اللہ نے اپنی حکمت اور دانائی سے سب کی شکل و صورت الگ الگ بنا کر پہچان کروا دی، ورنہ انسان بکری، گائے، بھینس، اونٹ کا نہ گوشت کھا سکتا تھا نہ اسے دودھ مل سکتا تھا۔ بکری کا گوشت اور دودھ حاصل کرنے بلی، کتا وغیرہ کو پکڑ لیتا تھا۔ اس لیے اسے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہر ایک جانور کی الگ الگ پہچان کروا دی اور انسان کو زندگی گزارنا اور دوسری مخلوقات کو زندگی گزارنا آسان کر دیا۔ پرندوں میں بھی سب پرندوں کو کوا جیسے رنگ، جسامت اور آواز کے طرح پیدا کرتا۔ اگر سارے پرندے کوا جیسے جسامت اور آواز کے ہوتے تو انسان کبھی بھی ان کی خوبصورتی دیکھ نہیں سکتا تھا اور نہ ان میں کبوتر، مرغی، طوطا اور چڑیا کو اپنے پاس پال سکتا تھا۔ اسے مرغی کا گوشت اور انڈے ہی نہیں ملتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصوری کا کمال ہے کہ اس نے اپنی حکمت سے کچھ پرندے انسانوں کے ساتھ رکھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنایا اور ہر ایک کی پہچان الگ الگ کروا دی۔ اس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو ایسی بنایا کہ وہ نظر ہی نہیں آتی، مثلا روح اور عقل۔ اگر روح اور عقل نظر آتے اور ان کو جسم ہوتا تو ہر آدمی کی عقل کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا کہ یہ کتنا عقل مند ہے اور کتنا بے وقوف۔ اور جان اور روح کو اللہ نظر آنے والا جسم دیتا تو پھر انسان نہ کسی جانور سے جان نکلنے دیتا اور نہ کسی انسان کو مرنے دیتا، روح کو لپٹ جاتا۔ اسرائیل علیہ السلام کو روح نکالنے نہیں دیتا تھا۔ انسان کو ایسا جسم دیا کہ وہ سوتا ہے تو روح نکل جاتی ہے مگر جان باقی رہتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالی نظر آنے والے اور نہ آنے والے جسم دیا، جیسے فرشتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو زمین پر پیر اور آسمان پر سر کے برابر جسم اور مشرق اور مغرب میں 600 پر دیا۔ فرشتے پیغمبروں کو نظر آتے تھے۔ موت کے وقت سکرات شروع ہوتے ہی وہ انسان کو نظر آتے ہیں۔ ان کو اللہ نے ایسا جسم دیا کہ وہ کسی انسان کی شکل و صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نظر آتے اور کرامن کاتبین کی شکل میں ساتھ رہتے تو پھر کوئی بھی گناہ نہیں کرتا تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی ہے اور اس کی تخلیق کی مصوری کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصوری کا کمال دیکھیے کہ کسی کو بغیر رنگ کا جسم تو دیا مگر لطیف اور مائع کی شکل میں رکھا، مثلا پانی، جس کی وجہ سے انسان اس پانی سے بہت سارے کام لے سکتا ہے، اور وہ مائع اور لطیف ہونے کی وجہ سے جانداروں کے حلق میں آسانی سے جا سکتا اور جسم سے باہر نکل سکتا ہے اور زمین میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیقی مصوری کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و دانائی سے کسی کو صرف محسوس ہونے والا بنایا، جیسے ہوا، خوشبو، بدبو، درد وغیرہ۔ ہوا پانی سے زیادہ لطیف ہے، آسانی سے جانداروں، پودوں اور درختوں کے لیے سانس میں مدد دیتی ہے، اور انسان اس سے بے انتہا فائدے اٹھا کر ٹیلی فون، ٹی وی، انٹرنیٹ، فیکس جیسے کام لے رہا ہے اور اپنی تیز رفتار گاڑیاں چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ درخت اور پودے پیدا کیے اور اپنی صفت مصوری سے تمام درختوں اور پودوں کی شکل و صورت، جسامت، پتے، ڈالیاں ان کے اقسام کے لحاظ سے الگ الگ شکل و صورت کے بنائے، جس کی وجہ سے انسان ہر درخت اور پودے کو آسانی سے پہچان لیتا ہے۔ اگر سارے درخت اور پودے ایک ہی شکل و صورت اور پتوں اور خط کے ہوتے تو پھر انسان چاول، گیہوں، ترکاریوں اور میووں کے درخت اور پودوں کو پہچان ہی نہیں سکتا تھا۔ ترکاریوں کی جگہ
زہریلے پتے استعمال کر لیتا، میووں کی جگہ کڑوے کسالے پھیکے جنگلی پھل جو جانوروں کے لیے ہوتے ہیں وہ کھا لیتا تھا، چاول گیہوں کی جگہ دالوں، املی، پھلی اور تل پکا کر مجبور ہو جاتا تھا۔ انسان کسی چیز کی تصویر بناتا ہے تو اسے دیوار، لکڑی، تختہ اور کاغذ، کپڑا چاہیے، قلم اور سیاہی چاہیے، رنگ چاہیے۔ ان اسباب کے بغیر انسان تصویر نہیں بنا سکتا۔ پھر اس کی بنائی ہوئی تصویر یا مجسمہ مختصر مدت میں بے رنگ خراب ہو جاتی ہے، داغ دوزی کے قابل ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مصوری کا کمال ہی کمال دیکھیے کہ وہ پانی پر یا آگ پر یا روشنی پر جاندار کی تصویر بناتا ہے۔ وہ جانداروں کی تصویر پانی کے قطرے پر بناتا ہے، جنات کو آگ کے شعلے پر شکل و صورت بنایا اور فرشتوں کو روشنی نور پر تصویر بنایا۔ ایسا کمال اور ایسی مصوری اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ لا مصور الا اللہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مصوری کا کمال ہے کہ اس نے کائنات کی تمام مخلوقات کی علیحدہ علیحدہ شناخت رکھی ہے، جس کی وجہ سے انسان ہر مخلوق کو اس کے علیحدہ ناموں اور صورت شکل سے پہچانتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ ان کو دنیا کے کسی کونے میں بھی پہچان لیتے ہیں۔ اور یہ بھی غور کیجئے کہ تمام مخلوقات میں پودوں، درختوں، جانوروں، پرندوں، درندوں کے الگ الگ اقسام بنائے، پھر ہر اقسام کی مخلوق کو پہچاننے ان کی شکل و صورت ایک جیسی رکھی۔ مثلا ساری دنیا کے کوے ایک رنگ اور ایک ہی آواز اور ایک ہی شکل و صورت اور ایک ہی جسامت والے رکھے۔ ہندوستان کا یا امریکہ یا چین کے کوے الگ الگ شکل کے نہیں رکھے۔ ہم دنیا کے کسی کونے میں بلی یا کتا یا بندر، شیر اور ببر اور ہاتھی کو دیکھیں گے تو تمیز نہیں کر سکتے کہ یہ کس ملک کے ہیں۔ اسی طرح ہر ملک میں پودوں اور درختوں کے اقسام کی شکل و صورت، پتے ایک جیسے رکھے۔ اگر آپ دنیا میں گلاب، چمیلی کے پودے دیکھیں گے تو فوراً پہچان لیں گے۔ آم، لیمبو اور جام کے درخت، نیم اور پیپل کے درخت کو فوراً علیحدہ علیحدہ پہچان لیں گے۔ اسی طرح پوری دنیا میں چاول، گیہوں، دالوں کے پودوں کے اقسام ایک جیسی شکل و صورت کے رکھے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر آپ سفر پر جائیں تو ہر جگہ آسمان ایک جیسا نظر آئے گا۔ زمین دن رات گردش کر رہی ہے، آپ آسمان کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آسمان کا حصہ کہاں کا ہے۔ ہر ملک میں آسمان، ستارے ایک جیسے ہی نظر آئیں گے۔ بعض ستارے بڑے، بعض چھوٹے ہیں، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ آسمان پر سب ایک ہی سائز کے دکھاتا ہے۔ آسمان پر یہ خوبصورتی کس کے سکون کے لیے بنائی گئی، ذرا غور کیجئے۔ صرف انسان کے لیے۔ اس پر اسے اللہ کی قدرت ماننا اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ غفلت کے ساتھ آسمان کو دیکھنے والے نہ بنے۔ ریگستانوں میں جائیں تو انسان اپنے مقام کو پہچان نہیں سکتا۔ ساری ریت ایک جیسی اور سارا ریگستان ایک جیسا ہی نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ریگستان میں ریت کو اس طرح خوبصورتی کے ساتھ بچھاتا ہے کہ ہر طرف برابر برابر فاصلے سے ریت کی لہریں جمی ہوئی نظر آتی ہیں، جیسے کہ کسی نے اس کو برابر برابر فاصلے سے جما دیا۔ ریت کے ٹیلے ہواؤں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے جاتے ہیں۔ یہ سب المصور کی مصوری ہے، جو خوبصورتی سے، یہ تمام چیزوں کی خوبصورتی سے کون متاثر ہوتا ہے، صرف انسان اس پر غور کر سکتا ہے۔ آسمان سے جب اولے برف کی شکل میں زمین پر گرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کمال دیکھیے کہ برف کے بڑے بڑے ٹکڑے نہیں گرتے، بلکہ اولے روئی کے گالوں کی شکل میں گرتے ہیں۔ وہ سفید کرسٹل نما ہوتے ہیں۔ ہر اولا الگ الگ کٹنگ کا نظر آتا ہے۔ پانی بھی جب برستا ہے تو رنگین نہیں ہوتا،
बल्कि नीले रंग का सफ़ेद होता है, मगर आसमान पर बादल अल्लाह ताला हमको नीले, सफ़ेद, काले और लाल रंग के दिखाता है। ये सब रंगीनी इंसानों के लिए पैदा करता है ताकि वह अल्लाह की मुसव्वरी से मुतासिर होकर उसकी हम्द व सना बयान करें और उसकी कुदरत को माने। अल्लाह ताला बर्फ को जब पहाड़ों पर बिछा कर रखता है तो ऐसा लगता है कि पहाड़ों पर सफ़ेद रुई की चादरें उड़ा दी गई हैं। अल्लाह ताला पहाड़ों को, पत्थरों को अजीब व गरीब अंदाज पर जमाए रखा है। एक छोटे से पत्थर पर बड़ी वजनी चट्टान को रखता है, फिर उन पहाड़ों में मुख्तलिफ रंग, काले, सफ़ेद, लाल, भूरे रखा है। इससे किसको अल्लाह अपनी कुदरत समझा रहा है? ज़रा गौर कीजिए, इंसानों के लिए ये हुस्न कायनात में पैदा किया है। ज़मीन पर हरियाली नुमा पौधे और घास उगाकर खालीन की तरह बिछाया है। यह सब किसके सुकून और आराम के लिए किया है? दरअसल अल्लाह ताला अपनी कुदरत को मुसव्वरी के ज़रिए समझा रहा है ताकि इंसान उसकी हम्द बयान करे। उनको देखकर इंसान अल्लाह की पहचान हासिल कर सकता है। अगर अल्लाह ताला दुनिया की तमाम मखलूक़ात के अक़साम की शक्ल सूरत अलग अलग ना बनाता, उनके नाम अलग अलग ना रखता, तो इंसान किसी चीज़ को पहचान नहीं सकता था। इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसका नाम लेकर टेलीफोन के ज़रिए घर बैठे मंगा लेता है और वो चीज़ दुकानदार फ़ौरन भेज देता है। ये सब उसकी मुसव्वरी का कमाल है जिससे इंसान की ज़िंदगी आसान हो गई। जानवर भी अपनी अपनी ग़िज़ाओं को शक्ल सूरत से पहचान लेते हैं और अपने रहने के मुकामात की जगह को पहचानते हैं, दोस्त और दुश्मन को पहचानते हैं, वरना उनकी जिंदगियों को खतरा हो जाता था। दुश्मन से गाफिल बने रहते थे, जगह और रहने के मुकाम को ना पहचान कर अपने घोंसलों से भटक जाते, उनके बच्चे भूखे मर जाते। अगर पहचान ना रहे तो जहरीली और नुकसानदेह ग़िज़ाएं खाकर मर जाते। ये सिर्फ अल्लाह ताला की मुसव्वरी का कमाल है। उसने सूरत और शक्ल देकर मखलूक़ात को ज़िंदगी गुजारना आसान कर दिया। अल्लाह ताला दिन बनाया, रात बनाई, फिर दिन में सुबह का मौसम अलग, दोपहर की सूरत अलग और मगरिब की शक्ल अलग रखी। इसी तरह रात बनाई, आधी रात का अंधेरा अलग और सुबह का सवेरा अलग रखा। इसी तरह जानदारों में बच्चे पैदा करने के बाद बचपन की सूरत अलग बनाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करके जवानी की सूरत अलग कर देता है, फिर बुढ़ापे की सूरत अलग बना देता है। ये सब अल्लाह ताला की सिफत अल मुसव्विर का कमाल है। बेशक उस जैसी कुदरत किसी में नहीं। गिरगिट को जिंदा रहते हुए रंग बदलने की सलाहियत देता है। सांप को जिंदा रहते हुए अपनी चमड़ी बदलने की सलाहियत दी है। दरख्तों को पतझड़ के मौसम में ऐन गर्मा के होते हुए नए पत्ते फूल पैदा करता है। ये भी अल्लाह ताला की मुसव्वरी का कमाल है कि चावल, गेहूं और दालों को जब मुकम्मिल बना देता है तो हर दरख्त के गल्ले का दाना बराबर बराबर साइज का रखता है। कोई दाना बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, वरना इंसान पकाने में मुश्किलात पाता। जानवरों, परिंदों, दरिंदों और नबातात के बरक्स। अब यहां पर गौर से सुनिए कि अल्लाह ताला जानवरों, परिंदों, दरिंदों, नबातात के बरक्स अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से हर इंसान को जानवरों की तरह या जानवरों के जैसा नहीं बनाया, बल्कि हर मुल्क और हर इलाके के इंसानों की सूरतें, शक्लें, रंग, आंखें, यहां तक के आवाजें तक के अलग अलग रखी है। किसी को गोरा, किसी को बिल्कुल काला, और किसी को गंदुमी, और किसी को लंबा, और किसी को कम कद वाला, और किसी को भूरी आंख वाला, और किसी को नीली आंखों वाला, और किसी को काली सफ़ेद आंखों वाला, और किसी को दबी नाक वाला, और किसी को खड़ी नाक वाला, और किसी को मोटे होंठ वाला, और किसी को बारीक पतले होंठ वाला बनाया। और फिर हर एक की अक्ल फहम अलग अलग रखी। गर्ज पूरी दुनिया के इंसानों का चेहरा, आवाज़, मिजाज सब अलग अलग रखे।
یہاں تک کہ انگلیوں کے نشان کی لکیریں تک الگ الگ رکھی۔ زبانوں کے اختلاف سے ہر جگہ ہر علاقے کی ان کی زبانیں بھی الگ الگ رکھی۔ اسی وجہ سے ہر جگہ کا انسان آسانی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس علاقے اور کس ملک کے لوگ ہیں۔ حالانکہ ان کی پیدائش ایک مرد اور ایک ہی عورت سے کرتا ہے، اور وہ ایک ہی پانی، ایک ہی ہوا اور ایک ہی طرح کی غذائیں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر انسان بھی کوا، ہاتھی، گھوڑا اور اونٹ کی طرح ایک ہی شکل و صورت اور ایک ہی آواز اور ایک ہی صفات اور ایک ہی کی طرح خد و خامت اور جسامت اور ایک ہی رنگ اور ایک ہی آنکھوں، ہونٹوں اور ناک والا ہوتا تو دنیا کا یہ نظام بگڑ جاتا، کوئی نظم اور ڈسپلن نہیں ہوتا۔ غور سے سنیے، تمام مرد ایک ہی طرح کے اگر ہوتے اور تمام عورتیں ایک ہی طرح کی اگر ہوتی تو کوئی مرد اور کوئی عورت کی آپس میں پہچان ہی نہ ہو سکتی تھی۔ گھر میں باپ، بیٹا، بھائی، چچا، ماموں کی شناخت ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایک مرد یعنی شوہر اپنی عورتوں میں بیوی، بیٹی اور بہن کی شناخت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ عورتوں میں کوئی بیوی اپنے شوہر، بھائی، بیٹے اور پڑوسی وغیرہ مرد کی شناخت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ گھر میں شوہر آیا یا چور ڈاکو آیا یا بیٹا آیا یا ماموں اور چچا آیا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مصوری کا کمال ہے کہ اس نے اپنی حکمت و دانائی سے ہر انسان کی پہچان کے لیے صورتیں، شکلیں، آواز سب کچھ الگ الگ کر دیا، ورنہ سارا نظام چوپٹ ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ معاشرے میں پردے کا حکم بھی نہیں دیتا اور انسان معاشرے میں پردے کا نظام ہی نہیں قائم کر سکتا تھا۔ شرم اور حیا باقی نہیں رہتی تھی۔ اگر سارے انسانوں کو کوا اور بندروں کی طرح ایک جیسا بنایا جاتا تو پولیس اور عدالتی نظام، سزا اور جیل خانے کا نظام ہی نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ انسان کو چور، قاتل، زانی، ڈاکو کو پکڑنا اور سزا دینا بہت مشکل ہو جاتا۔ کون قاتل ہے، کون مقتول ہے، کون وکیل ہے، کون جج ہے، شناخت ہی نہ ہوتی۔ عدالت کسی کو مجرم بنا کر سزا ہی نہیں دے سکتی تھی۔ سب مرد اور سب عورتیں ایک جیسے ہوتے تو شرم اور حیا اور پردے کا نظام ہی قائم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کون سے مرد اور کون سی عورت سے پردہ کرنا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ محرم اور نامحرم کی شناخت ہی ختم ہو جاتی تھی۔ جو مرد جس عورت کو پسند کرے اس کے گھر میں گھس جاتا اور شوہر جیسا بن کر زنا کرتا۔ چور دولت مندوں کے گھروں میں گھس کر دولت لوٹ لیتے۔ بھائی، شوہر یا باپ یا چور کی شناخت ہی نہ ہو سکتی تھی۔ نکاح کا نظام بھی قائم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عورتوں کا نکاح کس مرد سے کیا جائے جبکہ ہر مرد اور عورت ایک جیسے ہوں تو نکاح کے لیے لڑکا اور لڑکی تلاش کرنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ کون بیٹا ہے، کون بھائی ہے، کون کس کا شوہر ہے، شادی شدہ ہے یا بغیر شادی شدہ ہے، سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ انسانوں میں جانوروں کی طرح خاندانی نظام ہی وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ ایک مرد کئی عورتوں سے اور ایک عورت کئی مردوں سے جنسی اور نفسانی ضرورتیں پورا کرتے رہتے تھے۔ زنا کا ماحول عام ہو جاتا، معاشرے میں گندگی اور جانوروں کا کلچر رہتا۔ ہر مرد جس عورت کے ساتھ چاہے نفسانی خواہش پوری کر لیتا۔ بھائی بہن تک ایک دوسرے کو شناخت نہیں کر سکتے تھے۔ عورت جنسی خواہش پورا کرنے میں مرد کی شناخت ہی نہیں کر سکتی تھی، اپنا اور غیر سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ انسان زمین پر حکومت بھی قائم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ کون بادشاہ ہے، کون صدر ہے، کون نوکر ہے اور کون غلام ہے، شناخت ہی نہیں ہوتی تھی۔ دنیا میں بعض وقت ایک ہی صورت شکل کے دو انسان آ جائیں تو لوگ ان کو پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا آپ فلاں ہیں، حالانکہ وہ کوئی دوسرا ہوتا ہے۔ تعارف کے بعد معلوم ہوتا ہے
حکومت کو پاسپورٹ بنانا اور فلاں فلاں ملک کے انسان کی علیحدہ علیحدہ شناخت کرنا ہی مشکل ہو جاتا، ملکی اور نان ملکی کا سوال ہی باقی نہیں رہتا، ووٹ ڈالنے، بینک میں اکاؤنٹ کھولنے، شناختی کارڈ ہی نہیں بنایا جا سکتا تھا، اور ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانے ویزا لینے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا تھا، کوئی سیکورٹی نظام نہیں قائم کیا جا سکتا تھا، دکان کے سیٹ مالک اور نوکر میں فرق ہی نہیں رہتا تھا، ملازمت اور کام کی مدت پوری ہونے کے بعد تنخواہ اور مزدوری کسے دی جائے سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، اگر انسان ایک جیسے ہوتے تو باپ کے انتقال یا شوہر کے انتقال کے بعد جائیداد کس انسان کو تقسیم کی جائے، بیٹا بیٹی اور بیوی کی شناختی نہیں ہو سکتی تھی، ہر کوئی وارث بن کر کھڑا ہو جاتا تھا، جانوروں میں خاص طور پر گائے، بیل، بھینس، بکری، سور، ہرن، زبرا میں جوان ہونے کے بعد کون بیٹا بیٹی، کون بیوی، کون شوہر، کون باپ اور کون ماں ہے کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، باپ اور اس کا بیٹا جس سے پیدا ہوئے اور جس کے بہن بھائی تھے، سب ایک دوسرے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں، ان میں جوان ہونے کے بعد کوئی لحاظ نہیں رہتا، یہی حال انسانوں کے معاشرے کا ہو جاتا، ان میں جس طرح ایک نر 4 مادی اور 4 نر 1 مادی ایک ساتھ چرتے پھرتے ہیں، فری سیکس ہوتا ہے، ان میں کوئی باپ بیٹا بیٹی بیوی بہن اور شوہر کا تصور ہی نہیں ہوتا، بچے بڑے ہو جانے کے بعد ماں باپ اور بچے ایک دوسرے کو اپنے رشتے سے پہچانتے ہی نہیں تھے، اسی طرح انسانوں میں بھی رشتے ناطے کا تصور نہ رہے تو حرام و حلال کا تصور ہی باقی نہیں رہتا، اللہ نے شکل و صورت بنا کر باقاعدہ شناخت قائم کر دی اور ایک دوسرے کے حقوق مقرر کر دیے اور انسانوں کو باقاعدہ عمدہ اور اعلیٰ تہذیب و کلچر عطا فرمایا، وہ المصور ہونے کی وجہ سے مخلوقات میں یہ سب اختلافات پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مصوری کا کمال دیکھیے کہ پرندوں کو بے انتہا ایک سے اعلیٰ ایک رنگ دے کر بہت خوبصورت بنایا، درندوں کو بے انتہا خوبصورت بنایا، یہاں تک کہ حشرات الارض میں سانپ کو بھی خوبصورت بنایا، چرندوں میں خوبصورتی پیدا کر دی، پھولوں پھلوں کو بھی بہت زیادہ بے انتہا خوبصورت اور خوشبودار بنایا، یہ سب انسان کو سکون دینے اور اپنی قدرت سمجھانے کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ وہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین، پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے، انسان کو سر پر بال نہ دیتا، کان کے صرف سوراخ رکھتا، ناک نہ بناتا اور 2 سوراخ رکھ دیتا، آنکھوں پر بال نہ دیتا اور صرف 2 سوراخ رکھتا اور ایک ہاتھ بڑا اور ایک چھوٹا رکھتا، ایک پیر بڑا اور ایک چھوٹا رکھتا، یا ایک آنکھ بڑی اور ایک آنکھ چھوٹی رکھتا، ایک کان بڑا اور ایک کان چھوٹا رکھتا، تو انسان کتنا بھدا اور بد شکل نظر آتا تھا، مگر وہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس نے انسان کو نہایت ہی اچھی صورت پر پیدا کیا ہے اور اس کو اپنے اعضاء استعمال کرنے میں بڑی آسانی پیدا کر دی اور ان کے اعضاء کا باقاعدہ شکل و صورت خوبصورت انداز سے بنایا، اگر انسان کے ہاتھ میں انگوٹھا نہ ہوتا تو وہ مٹھی ہی نہیں بن کر سکتا تھا، نہ اپنے ہاتھ میں قوت پیدا کر سکتا تھا۔ حضرات، یہ ویڈیو کو بچوں کو بھی سنائیے اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا آسان طریقہ، دنیا میں اللہ نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو دنیا میں نازل کیا تاکہ انسان اللہ کو بغیر دیکھے اس کی صفات کے ذریعے مخلوقات میں غور و فکر کر کے پہچانے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ اپنی دینی تعلیم میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو صرف گھروں میں تغروں میں لگائے رکھے ہیں یا انگلیوں پر ورد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان کے اندر خالص توحید،
اللہ تعالیٰ کی معرفت کو سمجھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے صفات کو سمجھنے سے آتی ہے۔ اگر ہم صفات کو سمجھے بغیر کلمہ پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ شرک میں آدمی گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہے توحید اور شرک دونوں بھی نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی کثیر آبادی یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ رکھ کر شرک میں ملوث ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کائنات میں غور و فکر کر کے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، تبھی ہمارے ایمان میں جان پیدا ہوگی اور ہمارا کلمہ صحیح ہوگا۔ آج مسلمان نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی پابندی تو ضرور کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں رکھتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کیے بغیر اسلام پر زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے مردوں کا دین صرف ان کے گھر کی چوکھٹ تک ہے اور عورتوں میں جہالت بے انتہا بھری ہوئی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو خاص طور پر سن کر اپنے ایمان میں تازگی اور مضبوطی پیدا کریے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔